پارٹ 2 پیارے بیٹوں، رحمدل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھا پھر کانسنے لگا، اس کی سانس میں کھرکھراہٹ تھی۔ اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بہت بیمار تھا، لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے۔ رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بہت عرصے بعد تک بھی آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا۔ میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا، رحیم نے بات جاری رکھی۔ پھر تم اپنے چچا سے، جو کہ اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو، اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور ہمارے تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تمہیں ان کی عزت کرنا بھی اپنے کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے گئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مضطرب نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے اس رویے کو دیکھا ہی نہیں، اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت لڑنا۔ تمہارے دشمن تمہیں منصوبہ بندی اور ساز باز کرنے کے لیے اکسائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم چاروں ہمیشہ متحد رہنا۔ مل جل کے تم سب بہت طاقتور رہو گے اور کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں اس وقت تک مت بتانا جب تک وہ تمہیں مل نہ جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ بہت جلدی فوت ہو گیا۔ اپنے والد کے جنازے اور تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے سے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی، کاہلی، آرام اور آسائش میں گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے سے حصے کو کھودنا بھی ان کو بہت مشکل لگا۔ سست اور کاہل سب بھائی جلد ہی ہار کر گھر میں آرام کرنے کے لیے چل دیے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، پھر اس سے اگلے دن اور اس سے بھی اگلے دن ایسے ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مگر یقیناً کھیت کا زیادہ تر حصہ بھائیوں نے کھود ہی لیا تھا۔ ان کو اس طرح کے کام کرتے ہوئے مہینہ پر اور گزر گیا، لیکن انہیں دفن کیا ہوا خزانہ نہیں ملا۔ وہ کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی کسی کی مدد لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ سب خود کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس خزانے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار بھائیوں نے غور کیا کہ انہوں نے پورا کھیت کھود ڈالا، لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہیں خیال آیا کہ ان کے باپ نے خزانہ بہت ہی گہرا دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اور بھی زیادہ گہرا کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، مگر دفن کیے ہوئے خزانے کا کوئی نشان بھی نہ تھا۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا، اور ہمسائے بھی ان بھائیوں کی محنت پر رشک کرنے لگے تھے۔ آخر کار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی بھی پا لینے کے خیال کو ترک کر دیا، مگر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے کھیت کو اتنی اچھی طرح تیار کر لیا تھا کہ اس لیے انہوں نے وہاں پر اس موسم میں گیہوں کی کاشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو وہ سب بھائی منڈی میں لے گئے اور اسے ہزاروں روپے میں فروخت کر دیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے سب بھائی اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے چچا کے پاس لے گئے اور ان سے اس رقم کو چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔
ان کے چچا چاروں بھائیوں میں فخر کرنے لگے اور بولے، شاباش میرے بھتیجو، تم نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ تم میرے محنتی بھائی رحیم کے محنتی بیٹے ہو۔ یہ کھیت جو میرا بھائی تمہارے لیے چھوڑ کر گیا تھا وہ خود ہی ایک خزانہ ہے، اور اگر تم اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو تم اس کا ہمیشہ انعام پاتے رہو گے۔ اگلے سال چاروں بھائیوں نے محنت کر کے پھر گندم کی کاشت کی۔ اس دفعہ پیداوار پہلے سے بھی بڑھ کر ہوئی، اور جب انہوں نے یہ گندم منڈی میں فروخت کی تو انہوں نے پہلے سے ہی بہت زیادہ رقم بنائی۔ کچھ سال تک اسی طرح کام کرنے کے بعد چاروں بھائی کافی امیر ہو گئے اور اپنے کام میں بھی خوش رہنے لگے۔ آخرکار یہ واضح ہو گیا کہ اکبر، اصغر، ناصر اور بابر نے دفن کیے ہوئے خزانے کے معمے کو حل کر لیا کہ اصل خزانہ تو محنت اور ترتیبی نظام کا صلہ تھا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی ہوشیاری اور دوربینی پر فخر کرتے تھے، کیونکہ صرف وہی تھا جس نے ان کو محنت اور نظم و ضبط، اتحاد اور اپنے بڑوں کی تعظیم کی فضیلت کا سبق دیا۔